اپنے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ لوگ آپ کو ویلیو کریں. وہاں سے کھڑے ہو کے آپ اپنا نام بتائیں گے تو لگے گا آپ نے اپنے آپ کو بتایا ہے, پوری کلاس کو نہیں بتایا. تو اپنی کمیونیکیشن کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے, کیونکہ لوگ تو آج کل لوگوں کی بات کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا اس کی اسٹرینتھ ہے. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیونٹ ہونا ہے تو ماتم مت کریں, نہ اپنے اوپر کریں نہ دوسروں پہ کریں. ایک بنیادی گلہ ہمیں اپنے آپ سے ہوتا ہے, اور وہ گلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں لفٹ نہیں کراتے, یا لوگ ہمیں اہمیت نہیں دیتے, یا لوگ ہمیں توجہ نہیں دیتے. اور جب ہم یہ گلہ کرتے ہیں تو اس کی صورت میں دو چیزیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ خود پہ ماتم کرتے ہیں اور اس بات پہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے اور ہم اہم نہیں ہیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں پہ ماتم کرتے ہیں اور دوسروں پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں لیکن دوسرے اچھے نہیں ہیں اور انہوں نے ہمیں اوائڈ کیا ہے, نظر انداز کیا ہے, اگنور کیا, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. اس پوری درمیان میں جو پہلا ماتم اور دوسرا ماتم ہے, اس کے درمیان ہم یہ ایویلویٹ نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں اہمیت کیوں نہیں دیتے, کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمیں اگنور کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے ہم ویلیو ایڈڈ نہیں ہیں, لوگوں کے لیے نزدہ کہ ہم کوئی زیادہ بہتر لوگ نہیں ہیں. اس کا ہم انالیسس نہیں کرتے. دیکھیے نہ کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے آپ ریلیونٹ نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ریلیونٹ نہیں ہیں. ورنہ ہیومن نیچر تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو یو آر دا ریلیونٹ پرسن فار می. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہو اور میں آپ کو لفٹ نہ کراؤں, آپ کو اگنور کروں, آپ کو نظر انداز کروں؟ یہ ممکن نہیں. اب سوال صرف یہ ہے, ہم کیوں جب ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ انسانی فطرت میں ہیومن ریلیشن شپ میں, چاہے وہ آپ کی پرسنل ہو, چاہے وہ آپ کی پروفیشنل ہو, چاہے وہ آپ کی کمیونٹی بیسڈ ہو جہاں آپ رہتے ہیں, کسی قسم کی ریلیشن شپ کا پہلا بنیادی کنجی کا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنے سپورٹیو ہیں. جب میں پریشان ہوں, جب میں تکلیف میں ہوں, جب مجھے آپ کی مدد چاہیے, جب میں اکیلا ہو گیا ہوں, جب میں تنہا ہو گیا ہوں, جب میں بے سہارا ہو گیا ہوں, تو آپ کتنے آپ کے اندر یہ ویلیو ایڈڈ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سپورٹیو ہے. اور مجھے یہ لگے, فیل ہو کہ اگر مجھے کوئی مشکل آئے گی تو یہ ہیں جو سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں گے. اور اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ یو آر دا سپورٹیو پرسن تو میں آپ کو اگنور نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے پتا یو آر مائی ایسٹ, آپ میرا ایسٹ ہیں. جب مجھے کوئی چیز چاہیے ہوگی تو میں آپ کے پاس آؤں گا. تو پہلا ایٹیٹیوڈ یہ اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایک سپورٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں. ہر طرح سے جتنا ہم کسی کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں, جتنا ہم کسی کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں, جتنی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اور مدد صرف فائنینشیل نہیں ہوتی, مدد ہر طرح کی, ایڈمنسٹریٹو ہے, ایموشنل ہے, سائیکولوجیکل ہے. ہاں, کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کسی کے ساتھ اپنے آپ کو صرف لفظوں کے اندر اظہار کرنا ہے. تو جب آپ سپورٹیو ایٹیٹیوڈ کے اندر جائیں گے تو یو آر دا ریلیونٹ پرسن. پہلی بات. دوسری بات, آپ کی ویلیوز کیا ہیں؟ ہم سب کی اپنی اپنی ایتھکس ہیں, مورالیٹیز ہیں, ہم نے اپنی اپنی لائن ڈرا کی ہوئی ہے. اگر مجھے یہ پتا چلے کہ میری مورل ویلیوز کے ساتھ اس کا میچ ہوتا ہے, یہ میچ کرتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اگر مجھے پتا چلے گا کہ میری مورل ویلیوز میں اور اس کی مورل ویلیوز میں فرق ہے تو ہم ڈسٹنس رکھیں گے. تو اپنی ویلیوز کے ساتھ, اپنی اقدار کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنی فکر کے ساتھ کتنا آپ میچ کرتے ہیں, ایک بات. پھر آپ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو میری زندگی میں اضافہ کر سکتی ہے؟ مثلا آپ کو کوئی نالج کا پتہ ہے تو آپ میری نالج میں اضافہ کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ میری انفارمیشن میں اضافہ کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو آپ میری نالج میں اضافہ کریں گے. ہاں, آپ مجھے کسی کے ساتھ سوشلائزیشن میں آپ کا کوئی رابطہ ہے تو آپ میری مدد کریں گے. تو آپ کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں دوسرے کی زندگی میں؟ میں کہتا ہوں نا, آپ میرے پاس کام کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں, کیا چیز ہے جو آپ مجھے دینا چاہیں گے؟ کیا چیز ہے آپ کے پاس اسکل جس کی بیسس پہ میں آپ کو سلیکٹ کروں؟ تو اپنے اندر وہ ویلیو ایڈڈ چیزیں پیدا کریں جس کی بنیاد پہ لوگ آپ کو ریلیونٹ کریں. آپ کے پاس کوئی اسکل ہو جس کی بیسس پہ لوگ آپ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سپورٹیو ہوتے ہیں بٹ ہمارے ایموشنز ہمارا ساتھ نہیں دیتے, ہماری نفسیات ہمارا ساتھ نہیں دیتی. تو اپنی ایموشنز کو, اپنی نفسیات کو کیسے لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ جوڑنا ہے,
اگر میں تکلیف میں ہوں تو آپ کو بھی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اگر میں خوشی میں ہوں تو آپ کو بھی خوشی کا احساس ہونا چاہیے. اگر میں کسی مدد کے کانٹیکس میں ہوں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی مدد ریفلیکٹ کر رہا ہو سائیکولوجیکلی, ایموشنلی. تو اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ, اس کی ایموشنز کے ساتھ, اس کی سائیکالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو ریلیونٹ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کتنے زیادہ آپ فرینڈلی ایٹماسفیئر پیدا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں بڑا اسٹریس میں ہوں تو مجھے ایک ایسے دوست کی ضرورت ہے جو مجھے فرینڈلی, جو میرے انوائرمنٹ کو تھوڑا سا ٹھیک کر دے. تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو کتنا فرینڈلی, ہم کہتے ہیں یہ بڑا ایگوسٹ ہے, یہ بڑا لفٹ نہیں کراتا, اس کے بڑا تیکھا ہے, یہ بڑا وہ ہے, وہ جو وہ ہے اس کو ہم کیسے ایک فرینڈلی ماحول میں بدلیں. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ فرینڈلی ہے تو میں کیسے آپ کو اگنور کر سکتا ہوں. انسانی فطرت تو یہ کہتی ہے ہمیں دوستانہ ایٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو فرینڈلی بنانے کی کوشش کریں. اپنے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ لوگ آپ کو ویلیو کریں, لوگ آپ کو کہیں کہ اس کو میں اگنور کروں گا تو میرا نقصان ہے. اس طرح سے چیزوں کو دیکھنے کا. پھر آپ کی کمیونیکیشن, آپ کیسے چیزوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ کیسے چیزوں کا اظہار کرتے ہیں, اس میں کتنی خوبصورتی ہے, کتنا آپ کے اندر لاجک ہے, کتنی آپ کے اندر ایویڈنس ہے, کتنی آپ کی اسٹرکچر ہے, کتنی آرٹیکولیشن ہے. تو اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں. ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جب ہم یہاں کسی کو کھڑا کرتے ہیں تو بولا نہیں جاتا. وہاں سے کھڑے ہو کے آپ اپنا نام بتائیں گے تو لگے گا آپ نے اپنے آپ کو بتایا ہے, پوری کلاس کو نہیں بتایا. تو اپنی کمیونیکیشن کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے, کیونکہ لوگ تو آج کل لوگوں کی بات کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا اس کی اسٹرینتھ ہے. پھر آپ کی پریزنٹیشن, آپ کسی چیز کے اوپر پریزنٹ کرنے آئے نا, اس کو کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے دیکھیے نا, آپ بہت ٹیلنٹڈ ہوں گے لیکن اگر آپ کی پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ ختم. آپ ہو سکتا ہے کم ٹیلنٹڈ ہو لیکن یہ پریزنٹیشن از ویری اسمارٹ, تو آپ اس کے لیے ویلیو ایڈ ہو جائیں گے. اچھا, تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن جو ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہوگا, وہ آپ کی امپورٹنس کو کریٹ کرے گا. اگر یو آر اے گڈ کمیونیکیٹر, یو آر اے گڈ پریزنٹر, تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے, لوگ آپ کی طرف توجہ دیں گے, کیونکہ لوگ بنیادی طور پہ یہی چیز چاہتے ہیں. اور فائنلی آپ کتنے اچھے نیگوشیٹر ہیں, آپ میرے لیے کتنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. اگر میں آپ کے پاس آ کے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوں تو آپ میرا مقدمہ لے کے دوسرے کے ساتھ جا کے کیسے لڑیں گے. اگر آپ اچھے نیگوشیٹر ہیں تو ہم آپ کو بلائیں گے کہ جی میرے معاملے میں میری مدد کریں, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو یہ سکلز ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے اندر نیگوسیشن پیدا کرنی ہے, جہاں آپ نے کمیونیکیشن کو پیدا کرنا ہے, جہاں آپ نے پریزنٹیشن کو پیدا کرنا ہے, جہاں آپ نے اپنے آپ کو ویلیو بیسڈ بنانے کی کوشش کرنی ہے, اور جہاں آپ نے اپنے آپ کو سپورٹیو ایٹیٹیوڈ میں پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک لاسٹ سلائیڈز میں آپ کو کر کے پھر میں سوال پہ آ جاؤں گا آپ کے سامنے. ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے اسمارٹ, SMART, اور اس کا جو اسمارٹ ہے اس کا مطلب ہے اسپیسیفک. ایس کا مطلب ہے اسپیسیفک. آپ کتنے اپنی لائف کے اندر اسپیسیفک ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ایک آوارہ گرد بہت ساری چیزوں کے اندر الجھا دیں گے تو آپ اپنے آبجیکٹو کو گین نہیں کر سکیں گے. اپنے آپ کو کتنا اسپیسیفک بناتے ہیں اپنے پرسنل لائف کے ایشوز میں, اپنے پروفیشنل لائف کے ایشوز میں, تو اس کو اپنے آپ کو اسپیسیفک کرنا سیکھیں. میئریبل, M, آپ چیزوں کو ماپ سکیں, آپ چیزوں کو جانچ سکیں, ان کو پرکھ سکیں کہ کہاں میں جا رہا ہوں, کتنا لمبا کر لیا ہے, کتنا کچھ مجھے کرنا ہے. تو اپنی سٹیجز ہے نا 1 سے لے کے 10 تک, کون سی کلاس میں جا رہا ہوں, تو آپ نے پتہ کہاں تک پڑھنا ہے. تو چیزوں کو میئر کرنا سیکھیں. پھر اس کے بعد ہے A, اچیویبل, ایسی چیزیں جو اچیو کر سکیں. آپ بڑے گول بنائیں, بڑے خواب دیکھیں, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں پہ اور بڑی اچیومنٹ پہ جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے خواب اور چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہیں. تو لیٹ اسٹارٹ فرام اسمال تھنگس. آپ چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو گرو کرنا سیکھیں تو آپ آگے جائیں گے. پھر اس کے بعد R, ریلیونٹ, جو بھی چیز کر رہے ہیں آپ کی لائف میں کتنی ریلیونٹ ہے, آپ کے کام میں کتنی ریلیونٹ ہے, آپ کی پرسنل لائف میں کتنی ریلیونٹ ہے. ایسی چیزیں تو نہیں جس میں آپ الجھ گئے ہیں جو ارریلیونٹ ہیں, جو آپ کو فائدہ نہیں دے سکیں گی. اور آخری چیز یہ کہ ٹائملی, آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں چیزوں کو, یہ میں نے کتنے عرصے میں مکمل کرنا ہے, 1 سال میں, 6 ماہ میں, 3 ماہ میں, 2 ماہ میں, 1 ہفتے میں. تو چیزوں کو جب آپ ٹائملی لے کے چلیں گے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے. اور فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم 3 چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں. ایک ہے آپ کی پرسنل لائف, آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو پلان کرتے ہیں, کتنا میں نے لوگوں میں, اپنی فیملی میں, اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے لو ون میں, آپ نے کہاں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے پروفیشن میں آپ جب ریلیونٹ ہوں گے تو اپنی اسکل کے ساتھ, اپنے نالج کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ, اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, اپنے بیہیویئر کے ساتھ ریلیونٹ ہو جائیں گے. اور تھرڈ یہ کہ آپ کمیونٹی میں, اپنے علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں, آپ کتنے زیادہ سپورٹیو ہیں, آپ کا کتنا اچھا ہمبل ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کتنے زیادہ کیئرنگ ہیں, آپ کتنے زیادہ لوگوں کے مسئلوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیونٹ ہونا ہے تو ماتم مت کریں, نہ اپنے اوپر کریں نہ دوسروں پہ کریں. آپ بیچ کا راستہ نکالیں کہ ہم ایسی چیزیں کریں گے جس سے ہم لوگ ہمیں اگنور نہ کر سکیں.
लोग हमें नज़रअंदाज ना कर सकें, लोग हमें अवॉइड ना करें। इन चीज़ों के ऊपर आप अगर तवज्जो देंगे तो आप थोड़े से अरसे के बाद देखिए कि आपके अंदर जो रेलिवेंसी है ना उसकी डोज जो है वो बढ़ जाएगी और लोग आपकी बातों पे तवज्जो देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंसानी फितरत ये कहती है जिसके पास बहुत कुछ होता है हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम उससे हर चीज़ निकालना चाहते हैं उसकी जेब में से। तो अगर आपकी जेब में कुछ है, आपकी पॉकेट में कुछ है, आपके पर्स में कुछ है, आपके ब्रेन में कुछ है, आपके माइंड में कुछ है, आपके दिमाग में कुछ है, आपके हार्ट में कुछ है, हम वो चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप एक रेलिवेंट पर्सन हैं। थैंक यू वेरी मच जी। कुछ सवाल आप मुझसे पूछ रही थी उस वक्त, तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ। ठीक, देखिए ये एक ईगो बैठ जाए, ये एक ईगो है ना, ये एक ईगो है। आपके और मेरे दरमियान इख्तलाफ हुआ है, मैं चाह रहा हूं कि आप माफ़ी मांगें, आप ये चाह रही हैं कि मैं माफ़ी मांगूं। एक तो ये हो सकता है दोनों तरफ से ईगो, एक हो सकता है आपकी तरफ से ईगो ना हो, मेरी तरफ से ईगो। अच्छा, अब ईगो का इलाज ये है, एक इलाज तो ये है कि आप उसको बार बार डांटें, कोसें कि जी आपने माफ़ी मांगनी है, वो आप मुझे रिएक्टिव कर रही हैं, मैं तो नहीं मांगूंगा। एक ये कि आप छोड़ दें, लीव इट, ईजी हो जाए, ना उसको बार बार इंसिस्ट करेंगे आपने माफ़ी मांगनी है। एक वक्त के साथ आप प्रोसेस के साथ चलेंगे, हो सकता है उसको रियलाइजेशन हो जाए कि उसने माफ़ी मांगनी है। हम असल में ना फौरी तौर पे नतीजा निकालना चाहते हैं, हम फौरी तौर पे लोगों को झुकाना चाहते हैं, हम फौरी तौर पे लोगों को रियलाइज कराना चाहते हैं कि तुमने गलती की है, अब तुम माफ़ी मांगो। इमीडिएट लोग शायद माफ़ी नहीं मांगते, टाइम के बाद जाकर लोगों को शायद रियलाइजेशन होती है। तो ऐसे लोगों को डील करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, उसका जिसे कहते हैं ना परसू करना पड़ता है चीज़ों को, थोड़ा सा लूज बॉल खेलनी पड़ती है, थोड़ा सा विकेट पे खड़ा होना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होनी शुरू होती हैं। आपका मेरा इख्तलाफ हुआ है, अब मैं आज इख्तलाफ नहीं दुरुस्त हो सकता। अगर हमने ये तय कर लिया कि आज ही इख्तलाफ दुरुस्त हो रहा है, ये नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम के बाद हो सकता है 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मुझे रियलाइजेशन हो जाए मैंने फला दिन आपके साथ ज्यादती की थी, तो मैं आपसे सॉरी कर लूँगा। तो लोगों को टाइम दें, फौरी तौर पे नतीजा निकाल के ना, फौरी तौर पे नतीजा निकाल के अपने हक में या अपनी मुखालफत में ना करें, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करता है। एक आध सवाल और है किसी के पास है? जी जी बेटा प्लीज़। आप देखें, कहते हैं कि अगर आप लोग के साथ होंगे तो आपको तो हाथ में आ जाएगा, अगर सुनार के साथ है आपको सुनार में आ जाएगा। ठीक है, हर इंसान में कोई ना कोई उसके अंदर यानी फीचर्स होता है। अब उसको यानी कि वो बाहर आने के लिए किसी न किसी इंसान की इनकी जरूरत होती है। अब आप हमें बताएं कि अब इस माशरे में हम वो कैसे इंसान कैसे। बैठ जाओ बेटा, एक आध सवाल और किसी का है तो, ताकि मैं दोनों को इकट्ठा एड्रेस कर लूँ। किसी और का सवाल जहन में आया? ठीक है, अच्छा देखिए बेटा, बात यह है, एक है कैरियर काउंसलिंग, एक है लाइफ काउंसलिंग। मैं क्योंकि पढ़ाता हूं तो मुझे दोनों चीज़ों के बारे में पता है। सिर्फ कैरियर काउंसलिंग कोई चीज़ नहीं होती। आपकी कैरियर काउंसलिंग मैं बनाता जाऊं और आपकी लाइफ जो है ना इतनी डल कर दूं कि वो आपको सपोर्ट ही ना करे। तो दोनों चीज़ों के दरमियान बैलेंस करें। आपको खेलना भी है, आपको इंटरटेन भी करना है, आपको सोशलाइजेशन भी करनी है, आपको रेस्ट भी करना है, आपको अच्छा खाना भी खाना है, अच्छा पहनना भी है, दोस्तों के साथ सोशलाइजेशन भी करनी है और अपने कैरियर पे भी तवज्जो देनी है। ये सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड ना हो जाए। जैसे हम कहते हैं पढ़ाकू बच्चा, वो पढ़ाकू इतना हो जाता है कि बाकी सारी चीज़ों से खराब हो जाता है। ठीक है, दोनों के दरमियान बैलेंस करना है, एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ये कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं करता, ना लाइफ काउंसलिंग प्रोवाइड करता। वो उसका फोकस सिर्फ इम्तिहान है, उसने आपको इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कराना होता है, वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देता है। कुछ अच्छे इंडिविजुअल टीचर होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखेंगे, मुझसे पूछेंगे तो वो एक एग्जामिनेशन का कॉन्टेक्स्ट है। अब आपको मेंटोर चाहिए। अच्छा, अब मेंटोर के लिए आप कोई मनादी नहीं करेंगे, कोई ऐलान नहीं करेंगे कि मुझे मेंटोर चाहिए। आपको अपने पूरे कैरियर में, अपने स्कूलिंग में, अपने टीचिंग में, जहाँ आप पढ़ते हैं, आपको कोई अच्छा उस्ताद मिलता है, उससे अपना मेंटोर बनाएं। कोई अच्छे पेरेंट्स में से, फैमिली में से कोई ऐसा बंदा है, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, फूफी खाला, जो भी आपके हैं, कजन्स हैं, आपसे बड़े हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनके अंदर वो पोटेंशियल है जिनसे मुझे फीडिंग मिलती है, तो आप उनको अपना मेंटोर बनाएं। आप किसी बुजुर्ग को अपना मेंटोर बनाएं, किसी को बनाएं जरूर अपना मेंटोर। और लाइफ में याद रखिए, मेंटोर आपकी उम्र के नहीं होते, आपसे बड़े होंगे ना, तो बड़े लोगों के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को सोशलाइज करने की कोशिश करें। और आजकल के दौर में तो ये मामला शायद और हल हो गया है कि अगर आप जाके यूट्यूब पे जाए ना, तो बहुत से मेंटोर के नाम लिखें, तो आप देखिए कि कई एक्सपर्ट्स आएंगे, वो आपको छोटी छोटी वीडियोस में, 10-10 मिनट की वीडियो में अपना तजर्बा शेयर करेंगे लाइफ को, कि कैसे हमने इस क्राइसिस से निकल के अपने आप को कैसे रेजोल्यूशन की तरफ लेके गए। तो उन चीज़ों के साथ गेन करने की कोशिश करें। विद इन 1 ईयर आप देखिएगा, अगर आप ये प्रैक्टिस कर लें 8-10 लोगों के साथ मेंटोरशिप,
थ्रू डिजिटल मीडिया जाएं, थ्रू सोशल मीडिया जाएं, थ्रू 1-to-1 फिजिकल मीटिंग्स में जाएं, तो आपको नजर आएगा कि आपके अंदर 1 साल पहले, वो है स्लिमिंग सेंटर में आने से पहले और स्लिमिंग सेंटर में आने के बाद, तो आप 1 साल के बाद देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सा तब्दीली आ गई है, क्योंकि आपने सिलेक्टिव होकर चंद लोगों को सिलेक्ट किया है जिनकी मदद से चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। और वो मदद क्या करते हैं, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए। वो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देंगे कि आपका जो अपना टैलेंट है, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, उसको कैसे एक्सप्लोर करना है और कैसे उसको पॉलिश करना है। जैसे हम बूट पॉलिश करते हैं ना तो चमक जाता है, ऐसे लाइफ को जितना हम पॉलिश करेंगे उतनी ज़्यादा वो चमक जाएगी, उसमें से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी, इतनी ज़्यादा आपके लिए नए ऑप्शंस निकलेंगे ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को गेन कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।